الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد دو راستے ہم سب کو دکھلا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت ان کو دی ہے، ایک ہے سیدھا راستہ، ایک ہے ٹیڑھا راستہ۔ سیدھا راستہ نیکیوں والا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ یہ گناہوں والا راستہ ہے جو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اور ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ہمیں یہ آپشن بھی دیا ہے کہ ہم ان دو راستوں میں سے کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر بندے کے سامنے واضح ہے کہ کیا نیک اعمال ہے، کیا برے کام ہے، کن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو قرآن حدیث کی روشنی میں یا علماء کے بیانات کے ذریعے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے، یا کسی بھی راستے سے اس کو حق اور باطل معلوم ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر چلے اور کامیابی پاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور برا راستہ بھی ہے، برے راستے پر جو چلتے رہیں گا اور یوں ہی زندگی گزار دی تو برائی کرتے ہوئے دنیا میں بھی ناکامی، اور یہ سیدھا جہنم میں لے کر جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں ہم کو حکم دے رہے، سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ فرماتے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم لوگ ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام گناہ کی جلد ہی سزا ملیں گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ نے اس آیت میں ہم کو حکم دیا کہ ظاہری گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی گناہ سے بھی۔ ظاہری گناہ کے اندر نماز کو چھوڑنا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے کھلے عام، جھوٹ بولنا، سود میں مبتلا ہونا، ہے نا، بد نظری کرنا، کانوں کے ذریعے گانے سننا، زبان کو غلط بیانی میں استعمال کرنا، بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں اپنی زبان سے نکالنا، یہ سارے جو اعضاء کے گناہ جو ہوتے ہیں اس کو ظاہری گناہ کہتے ہیں۔ ہاتھ سے گناہ کر دیے، پیروں کو گناہوں کی اڈوں پر یا گناہوں کے جگہوں پر پیروں کے ذریعے چل کر گئے، تو یہ سارے ظاہری گناہ ہیں۔ اور باطنی گناہ کہ دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کینہ، کپٹ، حسد، بغض، دشمنی اور برے اس کے بارے میں خیالات، اور اس کے عیب کو اپنے دلوں کے اندر باقی رکھنا، اس کی نفرت دل کے اندر رکھنا، اور گندے خیالات دل کے اندر گھمانا اور دماغ کے اندر اس کو بناتے رہنا، یہ سارے باطنی گناہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو۔ پھر آگے فرمایا جو گناہ کرے گا دنیا کے اندر اس کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی بھگتنا پڑ سکتا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے دنیا کے اندر، حالات، پریشانی، مصیبت، تکلیف، یہ ساری تمہارے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ درگزر اور معاف کر دیتے ہے نا۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے ایک ایک گناہ پر پکڑ کرنے پر آ جاوے تو دنیا کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی، دنیا کے اوپر کوئی ابھی بچا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت 100 گناہ ہو تو اس میں سے 2-4 گناہ کا عذاب یا 2-4 گناہ کی وجہ سے مصیبت حالات ڈالتے ہے نا۔ وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ 2-4 گناہ کے وجہ سے حالات جو آئے اس کی وجہ سے وہ باقی 100 گناہ سے توبہ کر لیں۔ ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں کرتے، اس لیے فرمایا بہت سے تو ہم معاف کر دیتے بہت سے گناہوں سے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب حالات مصیبت پریشانی کچھ نہ کچھ درجے میں آ جائے تو فوراً اس کا ذہن چلے جائے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کوئی گناہ ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا، اور فوراً توبہ کرے اور تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ فرما رہے یعنی ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ڈرنے کی ایکٹنگ مت کرو، ڈرنے کے بہانے مت بناؤ ہے نا۔ تنہائی میں ہے تو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، پبلک میں ہے جلوت میں ہے تو پھر اللہ کا ڈر ظاہر ہو گیا، پبلک کی ڈر کی وجہ سے گناہ چھوٹ گیا، تنہائی میں آئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرما رہے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو ہے نا۔ تنہائی میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، خلوت جلوت جدھر بھی ہو، پبلک پلیس میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، تجارت میں، کاروبار میں، اپنے پارٹنر کے ساتھ جس کدھر بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہے نا۔ جو بندہ اللہ سے جیسا ڈرنے کہا کہ ویسا ڈرے گا تو اس کی موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی مسلمان رہے، آدھار کارڈ پہ مسلمان، گھر کے اندر لوگ مسلمان سے نام سے جانتے تھے، علاقے کے اندر نام مسلمان کا تھا، لیکن موت تمہاری ایمان یا اسلام کے علاوہ کسی مذہب پہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، اور وہ تبھی ہوگا جب مسلمان والے اعمال دنیا کے اندر کرتا ہوگا، نیک اعمال میں زندگی گزارتا ہوگا تو موت بھی کیسی آئیں گی؟ اسلام کی حالت میں آئیں گی۔ برے اعمال میں، کفر و شرک والے اعمال میں، ناجائز بدعات، رسومات اور یہ سارے خرافات کے اندر اگر زندگی گزری تو پھر موت بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر آ سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت پر ہے نا۔ اس لیے نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ نیکی کہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہم کو بنایا، ہمیں پالتا ہے، ہمارا رب ہے، محسن ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت اس کی رضا و منشا کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ کس کام سے راضی ہوتے، اللہ کس کام، اللہ کی منشا کیا ہے ہماری دنیا میں بھیجنے کی، مقصد کیا ہے اللہ کو ہمارا بھیجنے کا دنیا کے اندر، یہ ساری اللہ کی رضامندی کو ہمارے سامنے رکھے، اور ہر وہ کام اور کلام جو اللہ کی فرما برداری اور رضامندی کا ذریعہ ہو اسے نیکی کہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ کی فرما برداری جھلکتی ہوں گی، یہ کام کو کرنا یہ نیکی کہلاتی ہے۔ اور وہ کام اور کلام کہ جس سے اس کی نافرمانی اور ناراضگی ظاہر ہوتی ہو اللہ کی، اسے گناہ کہتے ہیں۔ یہ آسان بات نیکی اور گناہ کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے متقی بننے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ والا بننا ہے کسی کو، اور نیک اور بہت پاک اور صاف اور اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب بننا ہے تو سب سے آسان راستہ اس کے لیے ہے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جو کام اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیک بننے کے لیے عبادت کرنا پڑے گی، بہت زیادہ تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا، نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، چاشت، اوابین، اشراق، یہ ساری نمازوں کا، دعاؤں کا اہتمام، زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، یہ سارے کام کرنے سے نیک بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ والا بننا ہے، تقوی والا بننا ہے تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی کمرہ ہے، اس کے اندر اے سی چالو کر دی جائے
اور کھڑکی کھلی رکھی جائے تو ٹھنڈا ہوگا روم؟ اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی، اس لیے کہ کھڑکی کھلی ہے جہاں سے اے سی کی ہوا باہر نکل رہی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ خوب نیک اعمال کرتا ہے، تہجد، اشراق، اوابین، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ، اور بالکل مسجد کے اندر آ کر فوراً اہتمام سے صف اول میں اہتمام سے نماز کا اہتمام، ہر عبادت کے اندر پختہ ہے، لیکن گناہوں کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، ہے نا، باہر نکلتا ہے تو پھر جھوٹ میں، کاروبار کے اندر عیب بتائے بغیر کاروبار فروغ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، یہ سارے کاموں میں اگر مبتلا ہے تو وہ نیک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نیک اعمال تو کر رہا ہے لیکن گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہاں سے اوپر سے پانی بھر رہا ہے کوئی ٹینکر کے اندر اور نیچے سے نل کھلا ہوا ہے، تو بتاؤ ٹینکر کبھی بھرے گا؟ نہیں بھرے گا، اس کے لیے نیچے کا نل، باریک نل، وہ بھی بند کرنا پڑے گا، تب جا کر ٹینکر کبھی نہ کبھی بھر جائے، ہے نا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو چکا، ہم نیک اعمال خوب کرتے رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیک، تقویٰ اور اللہ والی صفت یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، گناہ کا چھوٹا سا نل ہمارا کھلا ہوا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض کام اور واجب کام، یہ سارے کاموں کو خوب اہتمام سے کرتا ہے، کوئی نفل عبادت نہیں کرتا، نہ تہجد پڑھتا، نہ اشراق، نہ اوابین، نہ چاشت، نہ نفلی صدقہ و خیرات کرتا، کوئی بھی نفلی عبادت نہیں کرتا پوری زندگی، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، بہت اہتمام سے پورے دن عبادت، لیکن گناہ بھی ساتھ میں کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ والا نہیں، یہ تقوی والا نہیں۔ اس لیے سب سے آسان راستہ، لوگ پوچھتے کیسے تقوی والے بنے، کیسے اللہ والے بنے، تو اس کا آسان راستہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس لیے نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کسی سے کہو کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو آسان ہے، میں کر لوں گا یہ سب کام۔ اسی سے کہو کہ جھوٹ مت بولو، نظروں کی حفاظت کرو، بد نظری مت کرو، گانا مت سنو، پکچریں مت دیکھو، سیریل مت دیکھو، ہے نا، یہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود میں مبتلا مت ہو، جھوٹ مت بولو، ہے نا، باہر نکل کر کاروبار میں ڈنڈی مت مارو، ہے نا، عیب بتائے بغیر سامان مت بیچو، پراپرٹی کے اندر اپنے بہنوں کا حصہ دے دو، تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عبادت پورے دن کرنے تیار ہو جائے گا لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے، اور گناہ چھوڑے بغیر کوئی اللہ کا قریبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کی سیر کی، آ کر فرمایا، اے اللہ رب العزت، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کی تمنا اور خواہش نہیں کرے گا، اتنی زبردست جنت آپ نے بنائی۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیرا، اس کی باؤنڈری لگا دی جنت کے آس پاس، ناپسندیدہ چیزیں، تکلیف دہ چیزیں، یہ ساری چیزوں سے۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور آ کر کہنے لگے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اب کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے جہنم کو بنایا، پھر جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ جہنم کی سیر لگا کر آؤ، جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جہنم کی سیر لگا کر آئے، اللہ رب العزت سے آ کر کہنے لگے کہ میں تو یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ کوئی اس میں جانے کی کوشش اور تمنا بھی نہیں کرے جب جہنم کا عذاب دے گا، جبرائیل یہ کہہ رہے ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو شہوات سے، ہے نا، خواہشات سے اس کی باؤنڈری لگا دی، اس کو گھیرا دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھ کر آؤ۔ دیکھ کر آنے کے بعد کہنے لگے جبرائیل کہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکے گا جہنم میں جانے سے، یعنی جہنم کے درمیان میں آس پاس جو بارڈر لگا دی، وہی کہ نماز چھوڑنے والا اس میں جائے گا، جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، سود میں مبتلا ہونے والا جہنم میں جائے گا، بہنوں کو اپنا حصہ نہیں دینے والا جہنم میں جائے گا، ڈنڈی مارنے والا جہنم میں جائے گا، ہے نا، حج ہونے استعداد ہونے کے باوجود حج نہیں کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو پھر یہ سارے کام تو ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، تو پھر جبرائیل بھی کہنے لگے کہ اب تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں جانے سے بچ سکے گا، ہے نا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا، من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، جو شخص جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ مجتہد محنتی سے آگے بڑھ جائے، جو بہت زیادہ عبادت گزار محنت کر کے نیک بنا، اس سے اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے،
ہے نا. اس لیے مومن گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ خوف ہے کہ ابھی مجھ پر پہاڑ گر جائیں گا، تو کتنا ڈر رہتا ہے اس کو. تو مومن گناہ سے ایسا ڈرتا ہے. اور منافق اور فاسق جو ہوتا ہے وہ گناہ سے ایسا ڈرتا ہے جیسے مثال کے طور پر مکھی بیٹھی ناک پر اور یوں ہی اڑا دی، کوئی اس کو افسوس نہیں، کوئی حسرت نہیں، ہے نا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس لیے مسلمان کو، انسان کو کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، صغیرہ گناہ ہے نا، چھوٹے گناہ ہے، چلتے ہیں. کبیرہ گناہ سے بچنا ضروری ہے. بڑے بڑے گناہ، یہ تو چھوٹے گناہ ہے، یہ تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے، باپ بیٹے ایک مرتبہ جنگل میں گئے، ہے نا. تو شیر سامنے کھڑا ہوا تھا اور شیر کا رخ اس طرف تھا اور ان باپ بیٹوں کی طرف شیر کی پشت تھی، پیٹھ تھی. اب بچہ تھا باپ کے ساتھ بیٹا، اس نے چھوٹا سا کنکر اٹھایا، پتھر، اور شیر کی طرف مارنے لگا. تو باپ نے فوراً رکایا کہ مت مارو اس کی طرف، اگر اس کو پتھر لگا اور وہ مڑ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں. وہ بیٹا کہنے لگا چھوٹا سا پتھر ہے، اس سے کیا کچھ ہو جائے گا، تھوڑی کوئی بہت بڑی بات ہے. باپ نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ پتھر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ مار کس کو رہے. اگر وہ مڑ گیا تو ہماری خیر نہیں، ہماری جان چلے جائے گی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی کر رہے. نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر چھوٹے گناہ پر بھی اللہ نے متوجہ ہماری طرف توجہ کر دی تو ہماری نسلوں کے ہلاکت کے فیصلے کر دے. اللہ ہماری حفاظت، ہے نا. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا سانپ ہے یا بڑا سانپ. چھوٹا سانپ رہتا اس سے بھی بندہ ڈرتا، بڑا سانپ ہے اس سے بھی ڈرتا ہے. چھوٹا سانپ لے کے اس کو گھر میں لا کے نہیں دے دیتا بچوں کو کہ لو کھیلو، چھوٹا سانپ ہے، بڑا ہے کاٹے گا نہیں، ہے نا. چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بڑے سانپ سے بھی ڈرتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، بڑے گناہ سے بھی ڈرنا چاہیے. علماء نے تو یہاں تک فرمایا چھوٹے گناہ پر اصرار یہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چھوٹا گناہ بھی کرتے کرتے بار بار یہ چھوٹا نہیں رہتا، اب یہ بڑا بن جاتا ہے. چھوٹا گناہ بھی بار بار کرتے ہوئے یہ اب چھوٹا نہیں رہتا، یہ بڑا بن جاتا ہے نا. اس لیے ہمیں ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ہے نا. نیک اعمال کے فائدے بھی انسان کو پہنچتے ہیں. جو بندہ نیک اعمال دنیا میں کرتا اس کے بھی فائدے اس کو پہنچتے. برے کام کرتا ہے تو اس کا بھی نقصان، گناہ کا نقصان بھی دنیا میں پہنچتا اور آخرت میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا. اس لیے حدیث میں آتا، قرآن کی آیت ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ کیونکہ گناہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے. اور جب اللہ کی ناراضگی اترتی ہے تو انسان کی دنیا کو بھی ہلاک و برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. چنانچہ علماء نے گناہ کے نقصانات شمار کرائے کہ گناہ کے نقصانات کتنے ہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دنیاوی نقصانات تو ہوتے، آخرت کا نقصان تو ہے ہی اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے. تو 30 سے زائد گناہ کے نقصانات علماء نے لکھے. سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے گناہ کا کہ اللہ بندے کے دل سے اس کی محبت نکال دیتا. اب بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں رہتی، مال کی محبت، دولت کی محبت، عورت کی محبت، کرسی کی محبت، یہ ساری محبت اس کے دل میں آ جاتی. اللہ کی محبت اس کے دل سے سب سے پہلے نکل جاتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے. دوسرا نقصان، ذکر کی توفیق اللہ اس بندے کو نہیں دیتے، ہے نا. اس کو اپنے نام لینے کی توفیق نہیں دیتے جو گناہ کرتا ہے نا. اس کے زبان پہ ہر وقت دنیا کا تذکرہ، سیاست دانوں کا تذکرہ، پولیٹکس کا تذکرہ، دنیاوی کام کاج کا تذکرہ. کبھی اس کو درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، استغفار پڑھنے کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی بھی توفیق اللہ چھین لیتے جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر تیسرا نقصان، مسنون سنت اعمال کی اس کو توفیق نہیں ہوتی جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا. اب سنت اعمال کی توفیق نہیں تو اس کو یہود و نصارہ کے طریقے اس کو پسند آتے، یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کرنا اس کو اچھا لگتا ہے نا. اس کو داڑھی رکھنے کو کہو تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو بال فیشن کے مطابق کاٹنے کو کہو تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہ گناہ کی نحوست ہے کہ اس کو مسنون اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. یہود و نصارہ غیروں کے طریقے اس کو اچھے لگ رہے ہیں، اس اعمال کرنے پر وہ کیا ہے، تلا ہوا ہے. تو یہ گناہ کا نقصان ہوتا ہے. چوتھا نقصان، روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. آج دیکھو گھر کے اندر 4 بیٹے، باپ بھی الگ کما رہے، 2-3 بیٹے وہ بھی الگ کما رہے، لیکن رزق کے اندر برکت نہیں. وجہ کیا ہے کہ گناہوں کے اندر سب مبتلا ہے نا. صحابہ کے زمانے میں ایک کماتا تھا، پورے گھر کے لیے وہ کفایت کر جاتا تھا.
لیکن آج سب کما رہے اس کے باوجود برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ گناہ کی نحوست. گناہ کی وجہ سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. بہت سارا آتا ہوا نظر آئے گا، یوں جھٹکے میں ختم ہو جائے گا، رزق کے اندر برکت نہیں. پانچواں نقصان، گناہ سے حافظہ اور ذہن کمزور ہو جاتا ہے انسان کا. ہر وقت کیا کیا بھول جائے گا، اس کا نام یاد نہیں رہے گا. رات میں کیا کھایا یاد نہیں رہے گا. قرآن کی کوئی آیت یاد کرے گا یاد نہیں رہے گا. حدیث کوئی پڑھی یاد نہیں رہے گا، ہے نا. کوئی بات سیکھ کر آیا، بات کرنے کے لیے بیٹھا، بات ذہن میں نہیں آ رہی، تو حافظہ ذہن بھی کمزور ہوتا چلا جاتا جب کیا ہے بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا. اس کے بعد چھٹا نقصان، مصیبت اور پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. مصیبت اور پریشانی. آج دیکھو اتنی سکون، راحت، ہر چیز کہ ہم نے اسباب مہیا کرے، اچھا گھر بنا دیا، اچھی گاڑی خرید کے رکھ دی، ہے نا، دکان کاروبار سب اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود مصیبت اور پریشانی ہے. گھر کے اندر سکون نہیں، گھر میں آئے تو بھی پریشانی، کاروبار میں ہے تو بھی ٹینشن، ہر جگہ پریشانی مصیبت تلی ہوئی ہے. ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری سر پہ آ کر کھڑی ہو جاتی. ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری تکلیف آ جاتی. وجہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی آ رہی. اس کے بعد ایک نقصان ہوتا ہے، انسان لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے، گناہ کی وجہ سے ایسی بیماری میں جس کا کوئی علاج نہیں، ہے نا. پھر اسی بیماری کے اندر اعمال بھی سب چھوٹ جاتے، نہ اللہ کی فرما برداری میں کچھ کر سکتا. جب موقع تھا نیک اعمال کرنے کا، جب کیا نہیں، اب گناہ کی زندگی چلی گئی. اب اللہ اسی بیماری میں ڈال دیتے، اب چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا. تو لا علاج بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے جب گناہ نہیں چھوڑتا ہے. ایک اور نقصان ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے بیوی بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. اس کے بیوی بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے نافرمان. اب گھر میں جائیں گا تو بیوی نافرمانی کریں گی، وہ بچوں کو سمجھائیں گا تو بچے سننے کے لیے تیار نہیں. گھر کے اندر اتنا زور شور سے بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ پورے محلے میں آواز آتی، لیکن بچے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ کہ گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کا اثر بیوی بچوں میں لا کر ڈال دیا، اس کی نافرمانی پر وہ تل جاتے. ایک اور نقصان ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اب دل پر حق بات اثر نہیں کرتی. اتنا سمجھائیں گے تبلیغ والے، آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ حالات پریشانی تمہاری ختم ہو جائیں گی، ہے نا. بیانات جمعہ کے سنے گا، لیکن وہی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکل جائیں گے. مسجدوں کے اندر خانقاہوں میں بھی چلے جائیں گا، ہر وقت علماء کے ساتھ ساتھ، لیکن گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا؟ سخت ہو جاتا. دل کے اندر سے نرمی ختم ہو جاتی. ہر وقت دل سخت، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جائے گا. گھر میں جائیں گا بیوی پر غصہ، بچے کچھ کہیں گے ان پر غصہ، دوست و احباب میں جب آتا ہے تو منہ چڑھا ہوا رہتا. وجہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. اب اس کے بعد ایک بات یہ آخری، گناہوں سے اب کیسے بچیں، ہے نا. یہ سارے نقصانات گناہ کی وجہ سے، اللہ آپ کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں، تو اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے کیسا؟ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ہر وقت جدھر بھی رہے، چاہے تنہائی میں رہے، اکیلے میں یا پبلک میں رہے، یہ ذہن میں جس کے رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے، تو اس بندے سے گناہ نہیں ہوتا. دوسرا کام یہ کرے، یہ دھیان رہے کہ فرشتے میری ہر بات لکھ رہے. فرشتے میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہر بات میری نوٹ کر رہے. میں جو بولتا ہوں وہ بھی لکھ رہے، جو میں کام کرتا ہوں وہ بھی نوٹ کر رہے. اور قیامت کی دن پورا رجسٹر لے کر فرشتے حاضر ہو جائیں گے، اور پورے لوگوں کے سامنے جس گناہ کو اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے یہ چھپا کر کرتا ہے، انہی لوگوں کے سامنے فرشتے پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. تو یہ تصور کرے، ہے نا. بندہ جب کسی کیمرے کے زد میں ہوتا ہے نا، کسی جگہ کیمرہ، تو گناہ نہیں کرتا کہ اس جگہ کیمرہ ہے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. اگر گناہ کر لیا تو کیمرے میں آ جاؤں گا، پبلک دیکھ لیں گی، گھر والے دیکھ لیں گے، میری کیا ہے؟ بے عزتی ہو جائیں گی. تو جب اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ اللہ نے 2 کیمرے فٹ کر دیے میرے اوپر فرشتوں کی شکل میں، اب وہ میری ہر بات نوٹ کر رہی ہے، اور یہ کیمرہ پورا ایسا ہے کہ پوری زندگی کا کیا ہے؟ محفوظ کر کے رکھتے اور قیامت میں لا کر رکھتے، تو وہ بندہ گناہ نہیں کرے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ موت کا استعداد سامنے رہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. جب بندے کے سامنے موت کا استعداد رہتا ہے تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے. اور جس کے سامنے موت کا استعداد نہیں، موت آنے کا کچھ اس کو خوف نہیں، تو پھر کیا اس کی زندگی یوں ہی گناہوں میں رہتی ہے. چوتھا کام یہ کرے کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں، یہ سوچے اپنے دل کے اندر کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں ان کی وجہ سے میرے یہ اعضاء خود میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہے نا. آنکھوں سے گناہ کرتا ہے آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے، کانوں سے گانے سنتا ہے کانوں کو خوش کرنے کے لیے، زبان سے بے حیائی، بد کلامی، بد زبانی
یہ سارے کام کرتا ہے تاکہ زبان خوش ہو. تو یہ جب ذہن میں رہے گا کہ میں ان کی خوشی کے لیے دنیا میں یہ کام کرتا، یہ سارے اعضاء قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دیں گے. یہ زمین جس کے اوپر ہم گناہ کرتے، یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دیں گا کہ اس جگہ اس نے گناہ کیا ہے نا. تو جو اعضاء میرے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے، تو ان اعضاء کے لیے میں کیوں دنیا میں گناہ کروں؟ جب یہ تصور رہے گا تو انسان گناہ سے بچا رہے گا ہے نا. اس کے بعد ایک کام یہ کرے کہ گناہ ہونے پر کچھ عملی سزا اپنے اوپر لازم کرے ہے نا. یعنی کبھی یہ طے کر لے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہو جائے گا تو میں اپنے اوپر یہ سزا لازم کرتا. کسی کا مزاج کنجوسی بخیلی والا ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، تو وہ اپنے آپ پر یہ طے کر لے کہ اگر میرے سے یہ گناہ ہوا، کوئی بھی گناہ ہوا، تو میں اپنے اوپر صدقے کو لازم کر دیتا. میں 50 روپے صدقہ دوں گا، 100 روپے صدقہ دوں گا. اب جب بھی گناہ ہو جائے فوراً صدقہ دے دے، پھر گناہ ہو جائے پھر صدقہ دے. تو جب بار بار اس کو پیسے دینا پڑیں گے تو اس کا گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے کہ نہیں گناہ ہوگا تو مجھے صدقہ دینا پڑے گا. تو کوئی سزا اپنے اوپر لازم کرے. کسی کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، مسجد میں آئے تو کب بھاگوں ایسا سوچتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ پر عبادت لازم کرے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں 20 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں رات میں 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھوں گا اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگوں گا. یہ لازم کر دے ہے نا. اور اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 15 منٹ پہلے جا کر پڑھوں گا اور مسجد کے اندر اس کے بعد بھی بیٹھا رہوں گا. یہ میں اپنے اوپر سزا لازم کرتا. تو جب یہ سزا اپنے اوپر باندھ دے گا کوئی بندہ تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ ساری روزہ بھی اگر اپنے اوپر لازم کر سکتے. کسی کو بہت کھانے کی عادت رہتی، جب کچھ کھانے کو مل جائے، کھانے کا بریانی اچھی چیزیں، تو وہ اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، سادی چیزیں کھاؤں گا. تو جب اس کو اپنے نفس کے اوپر بوجھ یہ کام کا ڈالے گا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے گا. تو اس لیے یہ سارے کام گناہوں سے بچنے کا نسخہ یہ بھی ہمارے سامنے ہو ہے نا. گناہوں کے نقصانات بھی ہمارے سامنے، تو جب بندہ کیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے گا. اور جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوتے ہیں، تو اولاد بھی کیا ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، وہ بھی فرما بردار ہوتی ہے نا. اور والدین نافرمان ہے، والدین کے اندر کوئی نیکی نہیں، وہ بس ایسی نافرمان کی زندگی، تو اولاد پر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھو کوئی بچہ مستی کرتا ہوا نظر آتا تو اس سے پوچھتے کون ہے، دوسرا سوال یہی کرتے کس کا ہے تو. کیا سوال کرتے، کس کا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ اتنا بدماش ہے تو اس کا شاید ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے. تو اگر کوئی نیک بچہ دکھتا، حافظ، عالم، تو اس سے دوسرا سوال یہ پوچھتے کہ کس کا ہے بیٹا تو. مطلب یہ ہے کہ کتنے والدین نیک ہوں گے کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بنایا، تبلیغ کے اندر لگا کر رکھا ہے نا. اس لیے اپنے اولاد کی بھی اگر فرما برداری اور ان کو نیک اعمال پر رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی نیک اعمال پر جمنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنے اولاد کو بھی نیک اعمال میں لگائے رکھنا ہے نا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت اللہ نے اتنی آسان دی ہے نا. ہر بندہ اس میں ہو سکتا ہے شریک اور اپنے آپ کو کیا ہے نیکی پر لا سکتا. کتنے ہمارے سامنے اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ کتنے لوگ تبلیغ میں لگے، اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہے نا. یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، نیک نہیں، یہ بات نہیں سنتی ہے نا. اب انہی سے کہو کہ ہم اس کا علاج بتاؤ آپ کی فرما بردار اولاد بن جائے، تو آپ اس کو 3 دن 10 دن چلے میں 4 مہینے میں بھیج دو تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اولاد فرما بردار بنے یہ بھی چاہتے ہیں اور اس کا کوئی راستہ بتائے تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو پھر کیسے ہے نا. اس لیے دیکھو ابھی جماعتیں بننے والی ہیں، دیوالی کی چھٹیاں ہیں، تو ابھی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں 17-18 سے لگ جائیں، تو اپنی مسجد سے بھی 10-10 دن کی جماعتیں بن رہی ہیں الحمدللہ ہے نا. جس میں سب اسٹوڈنٹ، سر، پروفیسر، ہم خود بھی شریک رہیں گے اور بہت سارے ہمارے مسجد کے پرانے ساتھی بھی شریک رہیں گے. تو 10 دن بھی انشاءاللہ کچھ وقت ملا اللہ کے راستے میں رہیں گے، مسجد میں رہیں گے اپنے بچے، تو کچھ نیک بن کر آئیں گے، نمازی بنیں گے، فرما بردار بنیں گے ہے نا. پھر ہمارے گھر کے اندر آ کر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. ورنہ ہمارے پاس چھٹیاں ہوتی، موقع رہتا ہے ہم بھیجتے نہیں ہے، کوئی بھی عذر کی وجہ سے ادھر نانی کے وہاں، رشتہ دار کے وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہو جا، وہاں بھی بھیجو، لیکن کچھ اللہ کے راستے میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں. کریں گے نا فکر اس بات کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.